السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. نمبر 674. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول انما هلكت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا عبداللہ بن مسلمہ نے. عبداللہ بن مسلمہ القعنبی ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں. حدیث نمبر 499 یعنی 499 میں ان کا ذکر گزر چکا ہے. اور حدیث بیان کرتے ہیں حمید بن عبد الرحمن انہ سمع معاویہ ابن ابی سفیان کہ انہوں نے سنا معاویہ بن ابی سفیان کو عام حج علی المنبر، اس سال جب انہوں نے حج کیا اور وہ منبر پر تھے. یعنی معاویہ بن ابی سفیان منبر پر کھڑے بات کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو سنا. کیا بات کر رہے تھے؟ فتناول قصۃ، وہ پکڑے ہوئے تھے ایک گچھا بالوں کا. معاویہ کے ہاتھ میں کیا تھا؟ بالوں کا ایک گچھا تھا. وکانت فی ید حرسی، اور وہ تھا ایک چوکدار یا چوکیدار کے ہاتھ میں، جو ان کا حرس یعنی باڈی گارڈ تھا یا جو بھی ڈیوٹی پر تھا اس کے پاس تھا. تو انہوں نے وہ بالوں کا گچھا اس سے لیا اور سامنے کیا لوگوں کے. فقال یا اہل المدینہ، تو کہنے لگے اے اہل مدینہ، اے مدینہ والو، این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں، تمہارے علم والے کہاں ہیں. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ینہا عن مثل ہذہ، وہ روکتے تھے اس چیز سے، اس جیسی چیز سے وہ روکتے تھے، منع کرتے تھے. ویقول، اور فرماتے، انما ہلکت بنو اسرائیل، بے شک ہلاک ہوئے بنی اسرائیل، حین اتخذ ہذہ نساؤہم، جس وقت بنا لیا یہ ان کی عورتوں نے، یعنی جب ان کی عورتوں نے یہ کام شروع کر دیا تو ان کی قوم تباہ ہو گئی. جب عورتیں اس کام میں لگ گئیں تو ان کی قوم تباہ ہو گئی. اب یہ کیا چیز تھی جس سے وہ منع کر رہے تھے، اور یہ بالوں کا گچھا کیا تھا؟ اصل میں یہ مصنوعی بال تھے یا کسی عورت کے کٹے ہوئے بال تھے جو لمبے ہو چکے تھے، اور یہ بال اس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے کہ جن عورتوں کے بال چھوٹے ہیں وہ اپنے چھوٹے بالوں میں ان بالوں کو ملا لیں، خواہ وہ جیسے پراندہ ہم ڈالتے ہیں اس شکل میں، یا پھر جیسے جوڑا بناتے ہیں تو اس شکل میں، یا کسی بھی شکل میں بالوں کے ساتھ بال ملا کر اپنے آپ کو خوبصورت بنانا. جب ان کی عورتوں نے یہ کام شروع کیا، اپنے اصل فرائض کو بھول کر صرف اپنی زیب و زینت میں لگ گئی، تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے اصل کام، اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا، اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، اور آہستہ آہستہ قوم زوال کا شکار ہوئی اور بالآخر تباہ ہوئی. اب آپ دیکھیے، دیکھنے میں تو ایک چھوٹا سا کام ہے، بالوں کے ساتھ بال ملانا، بالوں سے بال جوڑنا، دوسروں کے بالوں کے ساتھ بال ملا کے جوڑا بنانا، بالوں کی اس قسم کی ڈیکوریشن کرنا، یا پھر پلکوں کے ساتھ بال ملا کے مصنوعی پلکیں لگانا، بال سے بال جوڑنا. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا.
حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے سر کے بالوں کے ساتھ کسی بھی چیز کو جوڑنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، بالوں کے ساتھ اور بال نہ جوڑے جائیں۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بالوں کی پیوند کاری کرنے والی اور کروانے والی پر لعنت بھیجی ہے، یعنی کرنے والی جو بیوٹیشن ہے، جو جوڑتی ہے، جو لگاتی ہے، اور کروانے والی جو اس بیوٹیشن کے پاس جا کر اپنے ایسے بال بنواتی ہے، ان دونوں پر کیا فرمایا؟ لعنت فرمائی۔ خصوصاً شادی کے موقع پر ایسا کرنے سے منع کیا، کیونکہ ہم عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ ہم روزانہ تو ایسا نہیں کرتے، لیکن شادی کا دن تو بڑا خاص دن ہے، اس لیے اس دن ہم ایسا کر لیں۔ تو اس بارے میں بھی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، اسماء بنت ابی بکر سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول، میری بیٹی دلہن ہے، اسے خسرہ یا بعض روایات میں آتا ہے کہ چیچک ہو گئی، تو اس کے سارے بال جھڑ گئے، کیا میں اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ۔ پھر اسی طرح بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ یہ چاہتے ہیں، ہم ان کی خاطر ایسا کام کرتے ہیں، تو اس بارے میں بھی حدیث سن لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اس کے بعد لڑکی کے سر کے بال بیماری کی وجہ سے اڑ گئے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کے شوہر نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی داماد نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے بالوں کے ساتھ دوسرے مصنوعی بال جوڑ دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، تم ایسا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ بال جوڑنے والیوں پر لعنت کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح بعض لوگ سر کے بال تو نہیں جوڑتے، لیکن پلکوں کے بال جوڑتے ہیں اور اپنی پلکیں پھر لمبی کرتے ہیں اور اس میں بھی بہت سا وقت لگاتے ہیں۔ اگرچہ یہ نقلی اور مصنوعی پلکیں جو ہوتی ہیں، ویسے بھی جس چیز کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں وہ آنکھوں کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ الٹا نقصان دیتی ہے۔ اسی طرح ایسے کاموں پر بہت سا مال متاع لگ جاتا ہے، انسان کا وقت بھی لگتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسے کام کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے ہوتے ہیں۔ بالوں کے ساتھ کون سے بال میچ کریں گے، اس کی سلیکشن، پھر اس کے بعد یہ کون سا سٹائل بنے گا، پھر اس کے بعد یہ کہ انسان ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی بیوٹی پارلر میں جائے گا یا گھر پہ کسی کو بلوائے گا، پھر سارے کام کاج چھوڑ کے اور بعض اوقات نماز بھی چھوڑ کے بہت سا ٹائم اس کام میں لگ جاتا ہے، ان بالوں کی سیٹنگ کرنے میں۔ پھر سیٹنگ کرنے کے بعد انسان ان بالوں کو ڈھانکتا تو نہیں، وہ سیٹنگ کس لیے کرواتا ہے؟ تاکہ اس کی نمائش کی جا سکے، اسے دوسروں کو دکھایا جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ دکھانے کے لیے جتنی دیر میں یہ سب کچھ ہوا، دکھانے کے بعد پھر نماز کا وقت آ گیا۔ اب نماز کا وقت جب آتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ جوڑا بنا کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اب اگر آپ پھر دوبارہ بال کھول دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ کس مشکل سے جوڑیں گے اور پھر دوبارہ ان کو کریں تو کتنا تردد ہے۔ تو یہ سارا عمل جو ہے بال جوڑنے اور جڑوانے کا، یہ اس لیے اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہے کہ ایک عورت کے وقت اور مال اور اس کی ذمہ داریوں کا ایک بڑا وقت اس کام کی نظر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب مخصوص سٹائل کے جب ہیئر سٹائل بنتے ہیں مخصوص طریقے پر، تو اس کے بعد انسان کی نفسیات میں بھی تبدیلی آتی، اس کی سوچ میں بھی تبدیلی آتی، اس کے اندر بعض اوقات ایک فخر اور غرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ یعنی جتنے اونچے کر کے بال آپ بنائیں گے اور جتنا زیادہ اس سر کے اوپر ایک اور سر نظر آ رہا ہوگا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر انسان کا سر جو ہے وہ تکبر سے نہ اٹھے، اور تکبر کی تو رائی بھی اگر کسی کے اندر آ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے ہلاکت خیز ہے۔ اس لیے مسلمان عورت کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں اور ہمارے دین نے اس سے منع کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نقل کرنا یا پھر تصنع اختیار کرنا، مصنوعی پن اختیار کرنا، یہ دراصل دوسروں کو دھوکہ دینے میں بھی آتا ہے کہ آپ دوسروں کے سامنے وہ ظاہر کر رہے ہیں جو حقیقت میں ہے نہیں، تو اس لیے اس چیز کی ممانعت کی گئی ہے۔
پھر حدیث نمبر 675 ہے، حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ حدثنا ابراہیم ابن سعد عن ابیہ عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انه قد كان فيما مضى قبلكم من الامم محدثون وانه ان كان في امتي هذه منهم فانه عمر بن الخطاب. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ، عبد العزیز بن عبداللہ جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد ہیں جن کی نسبت الاویسی ہے، پیچھے بھی ان کا ذکر گزر چکا ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں انہ قد کان، بے شک تحقیق تھا، فیما مضی قبلکم، اس میں سے جو تم سے پہلے گزر چکے، من الامم، امتوں میں سے، محدثون، ایسے لوگ جن کو الہام ہوتا تھا. محدث جس سے بات کی جائے، یعنی جس کے دل میں کوئی بات ڈالی جائے، یعنی وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن کچھ باتیں ان کے دل میں ڈال دی جاتی تھی. مثال کے طور پر ام موسیٰ کے دل میں ایک بات ڈالی گئی، کیا وہ پیغمبر تھی؟ نہیں تھی نا. کیا بات ڈالی گئی تھی کہ اپنے بیٹے کو ٹوکری میں ڈالو، ٹوکری کو دریا میں ڈال دو، اور انہوں نے واقعی ایسا کیا. تو انہیں کیسے پتا چلا کہ یہ کرنا ہے؟ ان کے دل میں ڈالی گئی تھی بات. اسی طرح حضرت مریم جو تھی، جب ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا تو ان سے انہوں نے بات کی، تو وہ بھی پیغمبر تو نہیں تھی. اس کے علاوہ اور واقعات بھی ملتے ہیں، جیسے کل ہی ہم نے پڑھا وہ بات کرنے کا کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو تھا وہ غیب کا علم تو نہیں جانتا تھا، جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ اتنے میں ایک سوار گزرا اور اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنانا. تو بچہ بول اٹھا کہ یا اللہ مجھے ایسا نہیں بنانا. اور جب ایک عورت گزری جس کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، جو ایک معمولی سی عورت تھی اور وہ حسبی اللہ پڑھ رہی تھی، لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا نہیں کر رہی تھی، تو ماں نے دیکھا تو کہا یا اللہ میرے بچے کو ایسا نہیں بنانا. تو بچہ بول اٹھا کہ نہیں مجھے ایسا ہی بنانا. اس کے بعد بچے نے خود بول کے کہا کہ مجھے اس گھڑ سوار کی طرح اس لیے نہیں بننا کہ وہ کافر ہے، اور اس عورت کی طرح کیوں بننا ہے کیونکہ یہ مومن ہے. اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کیسے بول رہا ہے؟ اس کو کس نے سکھایا بولنا؟ اس کے دل میں یہ بات کس نے ڈالی؟ اور وہ دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کا دودھ پیتے پیتے چھوڑ کے بولتا ہے، اور پھر بات کر کے پھر دودھ پینے لگتا ہے، اور پھر جب ماں دوسری بات کرتی ہے پھر دودھ چھوڑ کے پھر بولنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی اصل وجہ بتاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے بلوا دے اور جس کے دل میں جو بات جو خیال چاہے ڈال دے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ مختلف طرح کی جو ایجادات ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ مختلف طرح سوچتے ہیں اور ایک دم انہیں کوئی بات سمجھ میں آ جاتی. یا انسانوں کے علاوہ جانوروں میں بھی آپ دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. تو یہ وحی کیا تھی؟ دراصل وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں کی طرف کی جاتی، یہ خفیہ اشارہ تھا. یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈالی، اس کو یہ بات سمجھائی، اس کو اس میں پروگرام کر دیا. تو فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جو پیغمبر نہیں تھے لیکن ان کے دلوں میں بات ڈال دی جاتی تھی. اور یہ نہیں کہ وہ ان کی کوئی اپنی ذاتی کوشش ہوتی تھی یا ان کا کوئی ذاتی کمال ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے جب اللہ چاہے جو بات ڈال دے. اور آپ کی امت میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ہو تو وہ عمر بن خطاب ہوں گے، کیونکہ کئی دفعہ عمر بن خطاب کے دل میں جو بات آتی اور جس کا وہ تذکرہ کرتے پھر کیا ہوتا؟ وہی بات وہی کی صورت میں نازل ہو جاتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہو جاتی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ کچھ ایسی باتیں بعض اوقات کر دیتے ہیں جو پوری ہو جاتی ہیں، ایسی ان کے منہ سے اچانک کوئی بات نکل آتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم غیب کی خبریں جاننے کے لیے ان کی طرف رجوع کریں اور ان کے پاس جانا شروع کر دیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ ہم پہ جادو کس نے کیا ہے اور کس کی ہمیں نظر لگی ہے اور ہماری چوری کس نے کی. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو چوری کا پتہ چلانے کے لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں نا ایسے لوگ. تو ایسا کرنا سخت غلط ہے اور یہ شرک میں آ جاتا ہے، کیونکہ غیب کی خبریں کسی کو بھی معلوم نہیں.
صرف یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جس کے دل میں جو بات چاہے ڈال دے. بعض لوگوں کے دل میں اچانک کوئی خیال آتا ہے اور وہ اس کو کر جاتے ہیں، تو وہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں آئیڈیا. اب وہ جو آئیڈیا آتا ہے وہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ کوئی ان کی اپنی ذاتی پیداوار تو نہیں گیا، وہ خود سے اپنے دل میں کچھ کرتے ہیں تو آئیڈیا نکل آتا ہے. نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک شیطان رکھا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، اور ایک فرشتہ بھی ہے جو ہمارے دل میں اچھے خیالات ڈالتا ہے. تو جب نیکی کی توفیق ہو، نیکی کا خیال آئے، تو سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تائید ہوئی. اللہ نے آپ کے منہ سے ایک بات کہلوا دی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ ایسا کرنا چاہیے، کوئی نیکی کا کام، کوئی خیر اور بھلائی کا کام. تو آپ کو انوکھا سے ایکسپیرینس ہوتا ہے. جب کبھی ایسا ہو تو اس کو کیا سمجھے؟ اپنا ذاتی کمال نہیں، کیا؟ اللہ کی توفیق، اللہ کی مدد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تائید. پھر حدیث ہے حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن ابی عدی عن شعبۃ عن قتادۃ عن ابی الصدیق الناجی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له توبة قال لا فقتله فجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشار نے روایت کیا ہے. محمد بن بشار بن عثمان بن داؤد بن کیسان ہیں اور انہیں بندار بھی کہا جاتا ہے. حدیث کے راوی ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ عنہ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کان فی بنی اسرائیل، تھا بنی اسرائیل میں رجل ایک شخص، قتل 99 انسانا، جس نے 99 یعنی 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، اتنا بڑا قاتل. ثم خرج یسأل، پھر وہ نکلا سوال کرنے، لوگوں سے پوچھنے لگا. فأتى راہبا، تو وہ ایک راہب کے پاس آیا. فسألہ، تو اس سے پوچھا. فقال له توبة، تو اس سے کہنے لگا کہ کوئی توبہ ہے، یعنی کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ قال لا، تو راہب نے کیا جواب دیا؟ نو، نہیں، تمہاری معافی نہیں ہو سکتی. جیسے کہ ہم میں سے اکثر لوگ کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھیں، گناہ کرتے دیکھیں تو عموماً کیا سوچتے ہیں کہ یہ تو جنت میں کبھی نہیں جائے گا، تو جہنم ہی جانے والا ہے. تو اللہ کو پتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا. فجعل يسأل، تو وہ شخص پھر بھی مایوس نہیں ہوا، پوچھنے لگا، پھر اور پوچھنے لگا، پوچھتا رہا. فقال له رجل، تو اس کو ایک شخص ملا اور کہنے لگا ائت قریۃ کذا وکذا، جاؤ فلاں اور فلاں بستی میں، فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں جاؤ گے تم ایک نیک آدمی سے ملو گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ کیسے توبہ کرنی ہے، پھر انہی کے ساتھ رہ جانا. فأدركه الموت، تو راستے میں اس کو موت آ گئی. فناء بصدره نحوها، تو وہ جھک گیا یا اس طرف مڑ گیا اپنے سینے کے ساتھ اس کی جانب. کس کی جانب؟ اس بستی کی جانب جدھر وہ جا رہا تھا. جب اس کی جان نکلنے والی یعنی کہ موت کا اٹیک ہوا اس پر اور وہ چلنے سے عاجز آ گیا یا گر پڑا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنا رخ اس بستی کی طرف موڑ لیا جدھر وہ جانا چاہتا تھا توبہ کرنے کے لیے. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ وملائکۃ العذاب، تو جھگڑنے لگے اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے. رحمت کے فرشتے کیا کہنے لگے کہ یہ تو توبہ کرنے جا رہا تھا تو ہم اس کی جان لیں گے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے تو 100 لوگ قتل کیے تھے، یہ تو بہت بڑا قاتل تھا، اس کی جان ہم لیں گے. بہرحال معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي،
وحی کی اللہ نے اس کی طرف یعنی زمین کے اس حصے کی طرف جدھر وہ جا رہا تھا، ان تقربی کہ تو قریب ہو جا. کس کے؟ اس قاتل کے، اس کے قریب ہو جا، فاصلہ کم ہو جائے. وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَبَاعَدِي، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے زمین کے حصے کو کیا حکم دیا؟ وحی کی کہ تو دور ہو جا، فاصلہ لمبا ہو جائے. وقالا، پھر فرشتوں سے فرمایا، قیسو قیسو، ناپو، ناپ لو، ما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی جو فاصلہ ہے. فوجد الی ہذہ اقرب، تو پایا گیا اس کی جانب زیادہ قریب، بشبرن، ایک بالشت، صرف ایک بالشت کا فرق تھا، جدھر جا رہا تھا وہ مسافت قریب تھی اس شخص کے. فغفر لہ، تو اس کو بخش دیا گیا. یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت. اب پچھلی حدیث میں محدثون کی بات ہوئی تھی اور یہاں پر زمین کی طرف وحی کرنے کی بات ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کسی بھی مخلوق کی طرف جب چاہے وحی کر سکتا ہے یا اس کے دل میں وہ بات ڈال سکتا ہے، اس کو حکم دے سکتا ہے. تو ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہے، اللہ تعالیٰ کی بات سنتی ہے، اطاعت کرتی ہے، بات مانتی ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، کہ خبردار اسی کی تخلیق، اسی کی مخلوق اور اسی کا حکم. جس نے پیدا کیا اسی کا حکم سب پر. ایک انسان ہے کہ جس کو تھوڑی سی آزادی دے دی، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اپنی مرضی کرنے لگتا ہے. جبکہ انسان کی بڑائی، انسان کی خوش قسمتی، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ کا حکم مان کر خوش ہو، اللہ کے حکم پر راضی ہو، اللہ کو اپنا رب بنا لے، ہر بات اللہ تعالیٰ ہی کی مانے، کیونکہ اسی کی طرف سے آئے، اسی کی طرف جانا ہے، اسی کو حساب دینا ہے. وہ خوش ہوگا تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کچھ باتیں اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ اگر کوئی شخص کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، حتیٰ کہ قتل بھی کر لے، لیکن پھر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی. اسی طرح کچھ لوگ جیسے خودکشی کے اٹیمپٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ دن زندہ بھی رہتے ہیں، تو اس دوران اگر وہ توبہ کر لے، اور انہیں کہنا چاہیے کہ توبہ کرو اس سے پہلے کہ دنیا سے چلے جائیں، ایکسپائر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ توبہ کو قبول کرنے والا تو اللہ ہی ہے. میں اور آپ تو نہیں یہ فیصلہ کر سکتے کہ کس کو بخشنا اور کس کو نہیں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو بھی توبہ کی توفیق دی. جب اس کے دل میں خیال آ گیا، وہ بے چین تھا، وہ اس برائی سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں کیا. تو وہ ایک عالم کی تلاش میں نکلا کہ مجھے کوئی بتائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر کسی عالم کا ہونا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے، بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ کسی بستی کے اندر کوئی عالم ہو، کیونکہ وہ لوگوں کو ان کی آخرت سنوارنے کے لیے طریقے بتاتا ہے کہ کس طرح تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو، کس طرح تمہاری معافی ہو سکتی ہے، کس طرح تمہاری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. تو اس شخص کو عالم کی تلاش تھی. تو بہرحال یہ گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ کی کہ اس نے لوگوں سے اہل زمین کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا. سب سے بڑے عالم کا کیوں پوچھا؟ کہ وہ مجھے زیادہ صحیح بات بتائے گا. تو ایک عالم کی نشاندہی کی گئی، وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ میں 100 لوگ قتل کر چکا ہوں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، کون روک سکتا ہے تجھے، تو کیوں نہ توبہ کرے، لیکن اس کے لیے تم اس خبیث بستی سے نکل کر فلاں فلاں نیک بستی میں چلے جاؤ، کیونکہ یہ جو تمہارا ماحول ہے یہ تمہیں عمل نہیں کرنے دے رہا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی کمپنی اور اس کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، اس کے اندر گلٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے اس گناہ سے، لیکن لوگ اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ ویسی سچویشن آتی، پھر وہ وہی غلط کام کر بیٹھتا ہے.
تو اس نے بڑا ہی اچھا مشورہ دیا. آپ دیکھیے کہ اچھا عالم کون ہے کہ جو صرف لوگوں کو فتویٰ نہ سنائے بلکہ ان کو تدبیر بھی سجھائے, طریقہ بھی بتائے کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے. ایک ہوتا ہے صرف علم دے دینا کسی کو, اور ایک ہوتا ہے اس علم پر عمل کرنے کا طریقہ بتانا کہ عمل کیسے کیا جائے گا. بہرحال اس نے کہا کہ فلاں نیک بستی کی طرف چلے جاؤ کیونکہ وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا کیونکہ یہ زمین اچھی نہیں. تو راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ نیک بستی کی طرف چل پڑا. اسے دیر نہیں لگائی, وہ جانے لگ گیا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو جب کسی اچھی مجلس, اچھی کمپنی, اچھے راستے, اچھے عالم, اچھے لوگوں کا پتہ چلے تو فوراً ان کی طرف قصد کرے, ارادہ کرے, رجوع کرے, نیکی کے کام میں دیر نہ کرے کیونکہ زندگی کا نہیں پتہ. اسی طرح بعض اوقات لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں, دنوں سوچتے رہتے ہیں. آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ زیادہ لمبا چوڑا نہ سوچیں. اگر انہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا تو جلدی کلمہ پڑھ لے, کیونکہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اسی طرح اگر ہم بھی اپنی زندگی میں توبہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی گناہ سے تو دیر نہ لگائیں کہ اچھا حج پہ جائیں گے تو توبہ کریں گے, ذرا یہ جاب ابھی کر رہی ہوں تو اس جاب میں تو میں نہیں بچ سکتی, رشوت سے جب جاب چھٹے گی تو پھر میں توبہ کروں. نہیں, جو بات غلط لگے اس سے فوراً توبہ کر لی جائے اور اللہ سے مدد مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے باہر نکال. کوئی سود کی لعنت میں پھنسا ہوا ہے تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ سے دعا کرے اور توبہ کرے اور کوشش کرے. یعنی کوئی بھی شخص اپنے آپ کو گناہ میں لتڑا ہوا نہ چھوڑے, اس سے نکلنے کے راستے تلاش کرتا رہے اور اس کے لیے اچھی کمپنی اختیار کرے, اچھی مجلسوں میں جائے, علماء کی مجلسوں میں بیٹھے, علم کی مجلسوں میں بیٹھے, دین کا علم حاصل کرے تاکہ اس کا دل بدلے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں ہی موت آ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اس جذبے کو دیکھ کر اسے معاف کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو زمین کو حکم دیا کہ تم سکڑ جاؤ, جبکہ ملائکہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کون اس کی جان لے گا. ایک اور روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیچ میں ابلیس بھی آ گیا. ابلیس کہنے لگا میں اس کا زیادہ حقدار ہوں, میرا بندہ ہے, اس نے کبھی ایک گھڑی بھی میری نافرمانی نہیں کی, ہمیشہ میری بات مانی. یعنی ایسا گناہگار شخص تھا جو ہمیشہ ہی شیطان کی مانتا تھا. لیکن رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے آیا تھا اور دل کی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف آنے والا تھا. اور ملائکہ عذاب کہتے ہیں کہ اس نے تو کبھی کوئی نیک عمل ہی نہیں کیا تھا. تو بہرحال یہ جھگڑا ہو ہی رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اور وہ اس کے حق میں سکڑ گئی اور فرشتوں کو کہا کہ زمین ناپ لو. تو زمین جس کی طرف جا رہا تھا اگر وہ کم ہے تو تم ملائکہ رحمہ اس کی جان لے لو. اب آپ دیکھیں کہ اس شخص کی کوشش جو اس حدیث سے پتہ چلتی کہ جب اسے پتہ چلا کہ میں مرنے لگا ہوں تو بھی اس نے مرتے مرتے بھی اپنا رخ, اپنا سینہ اس علاقے کی طرف موڑ لیا جس طرف وہ جا رہا تھا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آخری لمحے تک کوشش کر رہا تھا کہ مجھے ان کے پاس جانا ہے, اچھے لوگوں کے پاس. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان جب نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور خیر کے راستے میں قدم اٹھاتا ہے تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ, کہ جو ایسے راستے پہ چلتا ہے جس سے علم حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں. تو ان مجلسوں کی بہت برکتیں ہوتی ہیں. اس سے انسان سالوں کے, عمر بھر کے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا سبب پیدا کر لیتا ہے اللہ کے فضل اور اذن سے, اور اس کو توفیق ہو جاتی ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ نہ ہو. ہم ضرور کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں, ہم ضرور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں, خواہ وہ ایک بالش کی کیوں نہ ہو, بہت لمبا فاصلہ نہ بھی طے کیا ہو. تو ہمیں تمنا کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہم مرتے دم تک اچھے کام کرنے, سیکھنے اور سکھانے, نیکی کی مجلسوں میں جانے, نیکی کی مجلسیں قائم کرنے میں پیچھے نہ رہیں. ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی ایسی مجلسیں قائم کرنی چاہیے, ہمیں مسجدوں میں بھی جانا چاہیے,
جہاں جہاں خواتین کے لیے جگہ ہو، جیسے اب رمضان آ رہا ہے، تراویح وغیرہ ہوگی، تو جہاں بھی آپ پہنچ سکے ضرور جائیں. اسی طرح ایسے ادارے جو ہیں جہاں پر دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، وہاں پر جانے کی بھی پوری تمنا رکھے، خواہ حالات نہ بھی آنے دیں. کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی بزرگ کوئی گھر میں بیمار ہوتا ہے، کبھی انسان کے اوپر کچھ ایسی مصروفیات جاب وغیرہ کی ہوتی ہیں، کبھی انسان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا، وسائل نہیں ہوتے، کرایہ نہیں ہوتا، گاڑی نہیں ہوتی، کوئی لے جانے والا نہیں ہوتا، لیکن دل اپنا انہی کے ساتھ معلق رکھے کہ اللہ مجھے ایسے لوگوں سے محبت ہے اور میں ایسی مجلسوں میں بیٹھنا چاہتی ہوں، تو میرے لیے اسباب پیدا کر دے. تو گھر میں ہوتے ہوئے بھی نیت کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ شمار ہوں گے، کیونکہ جو شخص جن کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. المرء مع من احب. تو نیک لوگوں کی دوستی، نیک لوگوں سے محبت انسان کو نیکی کی صلاحیت دیتی ہے. جیسے کسی شاعر نے کہا تھا، احب الصالحین ولست منہم. میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے ہوں نہیں. میں اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا لیکن مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے. لعل اللہ یرزقنی صلاحا. شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی عطا کر دے، شاید میں بھی کبھی نیک بن جاؤں. تو یہ بہت بڑا فضل اور بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ انسان نیکی کے رستوں پر قدم اٹھاتا ہے، اس کی طرف چلتا ہے. اگر پاؤں سے نہیں بھی چل کے جا سکتا تو دل سے وہ فاصلے طے کر لیتا ہے محبتوں کے ساتھ، نیت اور ارادے کے ساتھ.